الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ محترم بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کی توفیق اور فضیلت سے، اس کے فضل سے ہم لوگ 7ویں تراویح پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے۔ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے آخرت پر ایمان کے سلسلے میں، کل ہمیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں سنی تھے۔ اس میں سے بہت ساری باتیں ہیں اور ایک ہی بیٹھک میں پوری بول دینا یہ کافی نہیں ہوتا، سمندر کو کوزے میں بھرے جیسا، یعنی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو سمیٹ کر کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے قریب جانور بات کریں گے، جانور بولیں گے۔ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مشاہدہ ہوا، جو بیل ہے، بیل کو اس کے اوپر سامانہ ڈال کر ایک آدمی ہانک رہا تھا، بیل کے اوپر سامانہ وزن، بہت زیادہ وزن ڈال کے اسے ہانک رہا ہے، تو بیل بولنے لگی، میں اس کے لیے نہیں، میں ہل جوتنے کے لیے ہوں، یعنی کھیتی باڑی کا کام میرے سے کراؤ، یہ وزن ڈھونے کا کام میرا نہیں ہے، بلکہ بیل بولنے لگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے تو صحابہ کرام سبحان اللہ بولنے لگے، یعنی تعجب کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مانو نہ مانو، میرے دو دوست ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب یہ مان لیں گے، یہ ایمان لا لیں گے۔ تو قیامت کے قریب جانور بھی بات کرنے لگیں گے، اور اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اس کا مالک کون ہے، اسے بلاؤ، اور اس کو اللہ کے نبی نے ڈانٹا کہ اس کے اوپر تمہیں اس کی جو بس ہے، یعنی اس کی طاقت ہے، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں بوجھ دے رہے ہیں، اس کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں، تمہیں میں آگاہ کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سب بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اب بڑی نشانی ہے، چھوٹی نشانیاں ہم کل سنے تھے، بڑی نشانیاں 10 ہے، کتنے ہیں بڑی نشانیاں؟ پورے 10 نشانیاں ہیں، بڑے نشانیاں۔ ان نشانیوں کے بعد سور پھونکا جائے گا، آج ہمیں وہ سن لیں گے، کل دوسرا یعنی سور پھونکا جانے کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم غور کریں گے۔ میں یہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ باتیں سامنے کا پیچھے ٹیکا نہیں بڑھ گئی۔ عمل ہمارے لیے ضروری ہے، ایک درد کی بات ہے، بڑے بزرگوں کو بھی ہمیں دیکھتے ہیں، بڑا درد ہوتا ہے، عمل نہیں کرتے ہمارے بچے، نوجوان، خاص طور سے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو بھی ہمیں باتیں سنتے ہیں عمل کرنا ہے۔ ایک دوسرے کا بھلا ہمیں جب تک نہیں چاہتے ہمارے اندر انسانیت نہیں آتی، ایمان بھی نہیں آتا ہمارے اندر۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کیا بلکہ تم جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہ آئے، تمہارے دلوں میں ایمان اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور محبت کرنے کا میں ذریعہ نہ بتاؤں؟ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا افشوا السلام وأطعموا الطعام۔ میں یہاں بولنا کیا چاہ رہا ہوں تو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں محبت پیدا کرو۔ مسجد ہے یہ، ہمیں دیکھتے ہیں کتنے بچے ایسے ہیں ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایک عمر آنے کے بعد بھی چیخنا چلانا، ان کے اوپر بڑے لوگوں کا یہ غصہ کرنا، یعنی اچھا دکھتا ہے، ایک بار دو بار، بار بار ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے، مسجد کا ایک نظام بدل جاتا ہے اس سے۔ نوجوان جو بھی ہیں سنے نہیں، منمانی نہیں کرنا ہے ہمیں، ہمارا خیال یہ اڑک رکھتا بولتے ہیں ہمارے دلوں میں ہے، ویسا نہیں، ہمارے بدن میں ہے، بھاگن بھاگی ہمیں کرتے رہتے ہیں، جلدی بازی ہمارے اندر ہے، اور کیا بولوں، عصبیت، میرا دوستیچ کرنا، نامہ بھی رہتے اس کے خاص دوستوں کے نام ہے، تو نہ کو، انہیں نہیں انہیں نہیں، یعنی عصبیت ہے یا انانیت ہے، گھمنڈی ہے۔ یہ کیا کرتے معلوم؟ خون کو زہر آلود بنا لاتے، زہر بنا لاتے خون کو، ہمیں تمہیں، مسلمانوں میں کہے گا بھی ہمیں تمہیں، اسلام مسلمان بول کے تمام آدم کی اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آیا تو بھی اس کو احترام کرے نہیں، حالانکہ کیا بولے یہ میری امت کا فرعون ہے بولے۔ دیکھو ہمارے اوپر اتنے بڑے ظلم نہیں ہوئے جو صحابہ کے اوپر ہوئے نہیں ہوئے، صحابہ کے اوپر کیسے مصیبتیں آئیں، پھر بھی انہوں بھلا چاہتے تھے، اسلام قبول کر لے بھائی، اسلام قبول کر لے، یعنی طرف ہوتی تھی ان کی۔ ایک بھائی اچھا پڑھ رہا ہو تو ہمارے کو
ہوتا نہیں ہوتا بولو نہ کو مسلمان ہی یہ انسان ہی تو فطرتن ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنا ہی یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کوئی اچھا پڑھ رہا ہے تو خوش ہونا، میرا بھائی اتنا اچھا پڑھ رہا ہے، میرا بھائی اتنا کام کر رہا ہے، میرا بھائی اتنا مسجد میں ہے۔ اور ایک بات کیا ہو رہا ہے، مل جل کے جب تک ہمیں کام نہیں کرتے ہمارے کام ایسے رہتے ادھورے رہ جاتے، یہ اختلافات پہنچ رہ جاتے ہیں، انہوں کرے انہوں کرے، یہی بات رہتے ہیں۔ پورا رمضان ایسا گزر جاتا ہے ہمارا، کوئی پیچھے پلٹ کو دیکھے تو کون سے بھی اچھی نیکی اخلاص والے نیکی نظر نہیں آتی ہمارے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ عمل کی فکر کریں، مجھے بھی اللہ اس بات کی توفیق دے، میرے جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے سن رہے، بزرگ سن رہے، خواتین بھی سن رہے، اللہ سب کو بھی عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو پہلی نشانی اب گنے انشاءاللہ، کتنے نشانیاں ہیں؟ بڑی نشانیاں 10 نشانی۔ پہلی نشانی کیا معلوم؟ جنگیں ہوں گی، بہت ساری بڑی بڑی جنگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، بہت طویل حدیث ہے، اس میں بیان ہے کہ مدینے سے مسلمانوں کا ایک گروہ نکلے گا دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے ترکی کی طرف، استنبول، پرانا جو نام تھا اس کا قسطنطنیہ اردو میں عربی میں نام، تو جو استنبول کی طرف نکلیں گے لڑنے کے لیے، تو میدان میں رستے میں کیا ہے، روم والے ملیں گے، ملک روم والے ملیں گے عیسائی لوگوں، عیسائی اور مسلمانوں میں ایک صلح ہو جاتی ہے، دونوں مل کے آگے بڑھتے ہیں لڑنے کے لیے۔ اب لڑتے لڑتے استنبول کو فتح کر دیتے، وہاں اب مسلمان ہیں، وہاں پہ ترکی میں مسلمان ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہاں ایک پیشن گوئی ہے حدیث میں، ایک دن آئے گا کہ مسلمانوں کی حکومت چلے جا کے عیسائی حکومت کریں گے وہاں پہ۔ اس کے بعد مدینے سے اور روم سے یہ دونوں مل کر، مسلمان اور یہ عیسائی دونوں صلح کر کے یہ دشمنوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ حملہ کرتے 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 ملک شام کی طرف جائیں گے۔ ملک شام میں کیا ہوگا، وہاں پہ جو مسلمان بھائی رہتے، مسلمان ان کے سپورٹ میں رہ جاتے، آئے لڑنے کے لیے دشمنوں کو فتح کرتے کرتے کرتے، تو پورا جزیرہ عرب بھی دشمن خالی ہو جاتے اور ترکی بھی مسلمانوں کے ماتحتی میں آ جاتا۔ اس کے بعد رہا ملک شام، وہ بھی مسلمانوں کے ماتحتی میں آ جاتا۔ پھر ایک زمانہ آتا دجال، اس کو بھی ختم کریں گے، وہ آگے آ رہا ہو، تو اس کے بعد صلح ہوگا جائے گا۔ یہاں حدیث میں جو تفصیلی جو واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ملک شام میں جو مسلمان بھائی رہتے ہیں، عیسائی بولتے کہ تمہیں مسلمانوں کو چھوڑ دو، ان کو ہمیں قتل کریں گے، تمہیں نہیں قتل کرتے، ہمیں قتل کر دیتے، تمہیں ان کو چھوڑ ڈالو۔ مگر مسلمان بولتے نہیں، ہمیں مسلمانوں کے سپورٹ میں رہیں گے، ان کی مدد ہمیں کریں گے کسی حال، تمہارے کو ان کو اکیلے نہیں چھوڑتے، ہمیں اس طرح مان لیں گے۔ اس طرح سے اب آج شروع نہیں کر پاتے عیسائی، کیا کرتے معلوم، روم سے جو عیسائی صلح کرے تھے نا، ہمیں دونوں مل کے لڑیں گے بول کر، اس بیچ میں وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایک آدمی اپنے صلیب کو اٹھائے گا، نعرہ لگائے گا، کہے گا کہ ہمارا جو صلیب ہے وہ زندہ باد بول کے نعرہ لگائے گا۔ یہ نعرہ لگاتے ہی ایک مسلمان کو غصہ آتا، اس عیسائی کو صلیب کو گراتا، اس کو قتل کر دیتا ہے، تو وہاں پہ پھر مسلمانوں سے جنگ ہو جاتی، انہوں دونوں میں صلح کر کے آئے تھے، مگر دونوں میں جنگ ہو جاتی اور عیسائی جیت جاتے، مسلمان وہاں پہ ہار جاتے، مسلمانوں کا ایک حصہ بھاگ جاتا، ایک تہائی حصہ بھاگ جاتا، ایک تہائی حصہ جنگ لڑتا شہید ہو جاتا، ایک تہائی حصہ وہ کسی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے اللہ کی توفیق میں رہ جاتا، بچا لیا جاتا۔ جو شہید ہوئے، جو مارے گئے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بلند درجہ عطا کرتا ہے، یعنی استقامت دکھائے، وہ لڑنا چاہے، بزدلی نہیں دکھائے۔ جو بزدل ہو کے بھاگیں گے پوری دنیا میں تمام لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ کہلائیں گے، یعنی بزدلی دکھانے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، ایسے جنگیں بہت ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو ایک علامت کیا بولے تو جنگیں ہوں گی، بڑی بڑی جنگیں۔ عیسائیاں جو لشکر تیار کرتے ہیں، 80 جھنڈ بناتے ہیں، 80 جھنڈ، ایک ایک جھنڈ میں 12 ہزار کا لشکر تیار ہوتا ہے ان کا، اور ایسا ٹوٹل ملا کے 9,60,000 کا لشکر عیسائیوں کا رہتا مسلمانوں کے خلاف۔ یہ حدیث میں بتایا گیا، ایک ایک جھنڈ میں 12,000، 80 جھنڈیں رہیں گی اس طرح سے۔ دوسری نشانی امام مہدی علیہ رحمہ کا تشریف لانا اور ان کی امامت کے اوپر بیعت کرنا، یہ بھی عمل میں آتا ہے۔ امام مہدی علیہ رحمہ کے بارے میں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیث جو ہے، لا تذهب الدنيا حتى الملك العرب رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ ایک آدمی میرے خاندان سے، اللہ کے نبی بول رہے ہیں،
میرے خاندان سے. ایک اور حدیث میں فاطمہ کی اولاد سے, فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی بیٹی, چہیتی بیٹی, ان کی اولاد سے ایک آدمی آئے گا اور اس کا نام میرے نام سے جڑا رہے گا. مطلب کیا نام رہتا ان کا بھی؟ محمد بن عبداللہ, اس طرح ان کا نام رہے گا. امام مہدی کے نام سے وہ مشہور ہو جائیں گے. ان کے پاس کوئی لشکر نہیں رہتا, ان کے پاس کوئی لشکر نہیں رہتا. ایک چھوٹے سے لشکر کو بھی انہوں ہرا نہیں سکتے تھے, اتنی کمزور ان کے پاس لشکر, ان کی طاقت رہتی تھی. مگر ایسا ہوگا جو ایک حدیث میں بتایا گیا, المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ, ابن ماجہ کی حدیث ہے. ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے. کیسا معلوم؟ وہ مدینے سے مکے کو آتے ہیں. مکے کو آنے کے بعد مکے میں داخل ہوتے ہی بہت سارے دشمنوں کو پتہ چلتا ہے, دشمن ان کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں. مقام بیضا بلکہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ آنے کے بعد وہ بھسم ہو جاتے ہیں, یعنی زمین میں دھس جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا دیتا ہے. یہ ان کی کرامت رہتی ہے. اس کو دیکھتے ہی تمام پوری دنیا کے علماء یہ کرامت کو پہچان لیتے ہیں, اللہ کی طاقت کو پہچان لیتے ہیں, فوراً ان کے پاس آ جاتے ہیں, امام مہدی کے پاس آ کر بیعت کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے ایک ہی دن میں, ایک ہی رات میں. اور ان کی جو حکومت ہے 7 سال, کتنے سال؟ 7 سال رہتی ہے ان کی حکومت میں, اور پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے اسلام پھیل جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک تو یہ کہ اسلام ختم ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے, لا يبقى على ظهر بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام, یعنی کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہتا جب تک کہ اسلام ہر ایک گھر میں نہ پہنچ جائے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے. امام مہدی علیہ السلام کے زمانے ہی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرماتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی. تیسری نشانی, امام عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک مسجد کے سفید مینارے کے اوپر 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس مینارے کے اوپر نزول فرمائیں گے. اور وہاں آنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کیا کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ آئیے نماز پڑھائیے. تو دیکھو حدیث کیا ہے, حدیث طویل حدیث, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامة قال فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعالی صلی لنا. امام مہدی علیہ السلام بولتے ہیں. اس سے پہلے جو باتیں کہ برابر, یہ بات غور سے سنو, برابر کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو حق کے لیے لڑتے رہیں گے, یعنی حق کے اوپر جمے رہیں گے. ایک گروہ, ایک جماعت ایسی رہے گی کہ وہ ہمیشہ سچائی کے اوپر عمل کرتی رہے گی, سچائی کی مدافعت کرتی رہے گی, سچائی کی مدافعت کرتی رہے گی. مطلب کیا ہے اس کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی دیے نہیں, بنی اسرائیل کی امت میں 72 فرقے تھے, میری امت میں کتنے فرقے؟ 70 فرقے, 73 فرقے, اور اس میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں. مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں فرقے بن جائیں گے, لوگ کئی فرقے بنا لیں گے. ایک سوال کرنے والا ایک سوال کرا ایک عالم صاحب سے, ایک اسکالر سے, کیا بول کے, میرے 2 دوست ہیں, ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے, انہوں دونوں طریقہ الگ بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ الگ بتا رہے ہیں. بات آئی ہے تو میں بتا رہا ہوں, نماز کا طریقہ الگ بتا رہے ہیں. میں تو مسلمان ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں, مگر میرے دوستوں میں سے کس کی بات میں لوں؟ تو وہ اسکالر بتاتے ہیں قرآن دکھا کر, اس میں کوئی سنی کوئی شافعی ایسا نہیں بتایا گیا ہے, اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی گئی. یعنی اسلام, میں کل بتایا تھا, اسلام اجنبی بن کے رہ جائے گا. اسلام دیکھو آتے زمانہ بدلتے ایسا رہ جائے گا کہ لوگ اس کے اوپر اجنبیت ظاہر کریں گے. یہ کیا نیا دین ہے بولیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ان تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. یعنی یہاں پر جو بات سمجھنا ہے, اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی, جو اہم بات یہ کہ ہمیشہ حق کے اوپر لڑنے والی جماعت رہے گی. اس کے اندر خوشخبری ہے, تو ہم اس میں شامل ہونے کی فکر کریں گے میرے بھائیو. یعنی سچا دین, صحیح اسلام پورے دلائل کے ساتھ, پروف کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے. عمل کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پورا یقین ہونا. یقین اس ناحیے سے نہیں کہ ہمارے بابا کرے تھے تو ہمارے بابا کدھر برا لگیں گے میں ادھر جاتا, ایسا ہے کیا؟ یقین ایسا نہیں ہے. مجھے یقین اس بات پہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے,
میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے، یہ یقین ہونا۔ باپ کے اختیار میں ہے، دادا کے اختیار میں ہے کہ جنت جہنم میں ڈیسائیڈ کرنے؟ نہیں نا میرے بھائی، سمجھ میں آ رہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارے بابا دادا کی باتیں، ان کی پیروی کرنے سے بہتر ہے ہماری زندگی، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے بہتر ہے؟ ہماری زندگی بہتر بنے گی، یعنی اللہ اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو یہ ایک بات بتائے گی۔ اس میں دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، امام مہدی علیہ السلام کہیں گے فصلی لنا، آپ ہمارے لیے نماز پڑھائیے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی ہے، ایک نبی ہے، اولو العزم میں وہ بھی 5 نبیاں نا اولو العزم کے، نوح علیہ السلام، بولو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم بڑے بڑے پیغمبروں میں سے، ان کا اور ایک امتی کا جو مکالمہ ہے، بات چیت ہے، وہ دیکھو۔ امام مہدی کہیں گے آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا ان بعدکم علی بعد امراء تکرمت اللہ، یعنی یہ تم میں سے جو آپس میں ایک دوسرے کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا، یہ اکرام دیا اللہ تعالیٰ۔ میں نماز نہیں پڑھاتا، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ کون بول رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی؟ معلوم جو امام امت محمدیہ کے امام ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے پہلے کے نبیوں کے اوپر۔ نبیاں اپنی جگہ ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، امام کی حیثیت سے نہیں، امتی بن کے آئیں گے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو تیسرا یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چوتھا دجال کا آنا۔ دجال جو ہے ایران کے شہر خراسان سے وہ نمودار ہوگا۔ اب دجال ہے کہاں؟ دجال کا نام کیا معلوم؟ صاف، دجال کا نام صاد الف فا، صاف۔ اور اسی طرح اس کی جو کنیت بتائی جاتی ہے ابن سیاد یا ابن سعید، یہ کنیت اس کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں ایک چھوٹا بچہ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، اس سے بات چیت ہوتی ہے، وہ برا بھلا بولنے لگا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کو برا بھلا بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کیا، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو پھر اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی وہ بولنے لگتا ہے کہ مجھے دجال سمجھ لیا گیا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے یہ بدگمانی میرے اوپر لگا رہے ہیں کہ میں دجال نہیں ہوں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا تجھے دجال ہی بنا دیا جائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دجال کافر ہے، میں مسلمان، میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو پھر بتایا جاتا ہے، ابو سعید خدری اس سے پوچھتے ہیں اگر تجھے دجال ہی بنا دیا جاتا تو تو کیا بولے گا؟ تو کہے گا اگر مجھے دجال بنا دیا جائے گا تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا، مطلب پسند کرتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد بھی دجال ہونے کو خواہش کرتا ہے۔ نبی کے زمانے میں اس طرح ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آئے دیر سے اور کہنے لگے کہ مجھے تمیم داری کی باتوں نے رکا دیا۔ تمیم داری ایک بڑے صحابی ہیں، ان کی ایک ہی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمیم داری مجھ سے کہنے لگے کہ ایک آدمی کا حوالہ دے کر کہ سمندر میں وہ جا رہا تھا، کشتی اس کی ڈوبنے کے قریب تھی، تو ایک کنارے جزیرے کو لگ گیا، جزیرے میں چلا گیا، جزیرۃ الہند کے کسی جزیرے میں یعنی جنگلوں کے اندر وہ چلا گیا۔ جب جنگلوں کے اندر جا رہا تھا تو ایک بڑی بھیانک عورت جس کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے، وہ بالوں کو گھسیٹ رہی تھی، وہ آدمی نے پوچھا، تمیم داری کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ کون ہے تو وہ بیان کرنے لگی میں دجال کی جاسوس ہوں، دجال کے بارے میں جاسوسی کرنے والی ہوں۔ پھر وہ عورت مجھے اسے بلانے کے لیے ایک ایسے گھر کے پاس جہاں پر ایک بڑا خطرناک آدمی جسے باندھ دیا گیا اور وہ زمین سے اڑ رہا ہے، زمین کے اوپر اڑ رہا ہے، تو اس سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں۔ اور وہ کہنے لگا امیوں کے نبی کیا تشریف لائے؟ امیوں کے نبی، امی بولے تو ان پڑھ، نہیں پڑھنے والے قوم، نہیں پڑھنے والے قوم کے جو نبی تھے وہ آ گئے کیا؟ تو اس نے کہا اس ساتھی نے کہ ہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تشریف لائے، کیا ان کی بات مانی جا رہی یا انکار کی جا رہی، یعنی اطاعت ہو رہی یا نافرمانی ہو رہی؟ تو کہا اطاعت ہو رہی ہے، ہاں یہ امت کے لیے بہتر ہے، بلکہ دجال جواب دیتے ہیں میرے آنے کا وقت قریب ہے، بول کر بھی ایک اور روایت میں بھی اس طرح سے باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس طرح فرماتے ہیں دجال کہاں ہے؟ یہ
जजीरतुल हिंद के या जो समंदर है, समंदरों के किनारे एक जंगल है, वो जंगलों में उसे बांध दिया गया है दज्जाल के बारे में। और ये दज्जाल को खत्म करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेके आएंगे तो पूरे यहूदियों को कत्ल करेंगे, पूरे यहूदी खत्म हो जाएंगे। हत्ता कि एक दरख्त के पीछे कोई यहूदी छुपा होगा, दरख्त उसको मुसलमान को पुकारेगा, अरे मुसलमान यहाँ देख यहूदी छुपा है, तेरा दुश्मन छुपा है, इसको कत्ल कर। इस तरह से ये भी बातें होंगी। लुद नामी एक मकाम है, उस मकाम में दज्जाल को वहां लाया जाएगा, उसके उस मकाम में उसको खत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये जो पांचवी अलामत है, आपको चार हुई है। पांचवी जो अलामत है याजूज माजूज का आना। याजूज माजूज बुहैरा तिबरिया बोल के एक बहुत बड़ी जो दरिया है, उस दरिया में याजूज माजूज दाखिल होंगे। शुरू का जो काफिला है वो पानी पीता पीता जाएगा, लास्ट का जो काफिला है वो कहेगा किसी जमाने में यहाँ पानी रहा होगा। यानी इतनी बड़ी तादाद रहती। याजूज माजूज की जो तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद है। हजरत जुल्करनैन एक बहुत बड़े बादशाह हैं, उनके बारे में अब वाकया बड़ा तफसील है, अब हम अंदर भी गए बोले तो टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो याजूज माजूज के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जुल्करनैन को हुक्म दिया कि उनके बाउंड्री के लिए एक बड़ी दीवार बना दो। उस दीवार को बनाने के बाद से वो उधर रह जाते हैं। तो बहरहाल याजूज माजूज का आना भी एक बहुत बड़ी अलामत है। इसी तरह पाकीज़ा हवा चलना, बहुत ज्यादा जबरदस्त हवा चलती है। वह हवा क्या करती है बोले तो पूरे मुसलमानों के ऊपर उनके रूहों को कब्ज कर लेती है, यानी कोई बाकी नहीं रहता। जब कोई बाकी नहीं रहता तो मक्का मदीना सब वैरान हो जाता, कोई भी हज के लिए नहीं जाता, उम्रे के लिए नहीं जाता। फिर उसके बाद धुएं आना, धुआं का चलना, फिर दाब्बतुल अर्ज़ वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। यानी अल्लाह ताला का फरमान है ये कि जब एक वक्त आएगा कि जमीन से एक जानवर पैदा होगा। वो जानवर क्या करेगा? वो जानवर यमन के एक दारुल हुकूमत, यमन के कैपिटल सिटी से वो नमूदार होगा जानवर, और वो सब काफिरों को यानी लोगों से बात करेगा वो जानवर कि उसके ऊपर लोग यकीन नहीं करते होंगे, ऐसे लोगों से बात करता हुआ जाएगा। इस तरह से दाब्बतुल अर्ज़ का आना। फिर आखिरी जो अलामत है आग का पैदा होना। बहुत सारी बड़ी बड़ी अलामतें हैं, उनमें से मैं 10 मुख्तसरन गिनाए। तो अल्लाह से मैं दुआ करूंगा ये सब जो अलामतें हमें बताई गई इनको हमें समझने और आखिरत की तैयारी करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।